السلام علیکم۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ صدائے محرومین چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 16 فروری اور منگل کا دن ہے، اور آج ادھوری جو بات میری تھی اسے پوری کرنے کے بعد وفاقی و صوبائی حکومت کے جو ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ میں نہیں ہوا، اس پہ بات ہوگی، اور پینشن کے حوالے سے بات کی جائے گی، پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کی اور نیشنل بینک کے پینشنرز کی اپڈیٹ۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اس میں آپ ہر قسم کی انفارمیشن پاتے ہیں، اور اگر کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ ڈسکرپشن میں فون نمبر دیا گیا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین، میں گزشتہ ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا، جب بات ادھوری رہ گئی، ٹیکنیکلی کچھ پرابلمز ہوئے اور ویڈیو بند ہو گئی، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جاتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ چہرے پہچانیں جنہیں ہم ووٹ دیتے آئے ہیں، اور ہم بے شک کسی کو بھی ووٹ نہ دیں، لیکن کم از کم ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو اب عیاں ہو چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اس وقت اگرچہ ایجنسیز حرکت میں آئیں گی، لیکن کرنے والے یہ کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں اپنا سب کچھ وارنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ علم ہے کہ اگر ہم سینٹ کے الیکشن میں اپنے بندے لے آئے تو ہم دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور ناظرین، ایک یہ سازش تیار کی گئی ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی جسے ہٹایا گیا تھا کیونکہ اس نے خط نہیں لکھا تھا سر محل کے حوالے سے، جسٹس افتخار چودھری نے انہیں ہٹا دیا تھا، اور جب وہ ان کے خلاف پروسیڈنگ چل رہی تھی تو نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ آپ کس آرڈر کے تحت بیٹھے ہو، آپ کیوں نہیں ریزائن دے کے گھر جاتے؟ اور ناظرین، اب اسے متفقہ کینڈیڈیٹ بنایا گیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا کیا کردار ہے، نواز شریف صاحب کا کیا ہے، اور زرداری صاحب کا کیا ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ان کے پاس مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ جیتنا چاہتے، مسئلہ ان کی سروائیول کا ہے، اور ٹھوس شواہد آ چکے ہیں، نیب کی کورٹس نئے بن رہے ہیں، اور اب ان کا جو ہے قابو میں آنا یقینی ہے۔ تو اب یہ آخری داؤ سمجھ کے ان کی پلاننگ یہ ہے کہ فیڈرل جو کیپٹل کے ایریے سے قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ ووٹرز ہوں گے، تو پورا زور لگا کے پیسہ پانی کی طرح بہا کے کسی طرح یوسف رضا گیلانی کو منتخب کیا جائے، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہی نہیں رہا، اب آپ جو ہے نا یہ چھوڑ دیں، اور پھر پہلے سے اعلان شدہ لانگ مارچ جو ہے اس میں تیزی پیدا کی جائے۔ لیکن اللہ پاک ان کے تمام حربے اسی طرح ناکام بنائے گا جس طرح اس سے پہلے یہ ناکام و نامراد رہے ہیں۔ اور ناظرین، اب آئیے پی ٹی سی ایل کے حوالے سے سینٹ کمیٹی کا اجلاس تھا، اور اجلاس کے حوالے سے ایم ایچ اسلم، طارق بھٹی صاحب وغیرہ نے، جو شراز صاحب نے جو اپڈیٹ دی ہے اس کے مطابق، یہ چونکہ اجلاس میں موجود تھے تو بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا گیا رحمان ملک صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کرانی، ڈکٹیٹ کروانا بھی شروع کر دی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کو 2 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ ناظرین، میں نیتوں پر بلا وجہ شک کرنے کا عادی نہیں ہوں، لہٰذا میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ کم از کم 2 گھنٹے تک پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کے حوالے سے بات کرنا، یہ بہرحال ایک اچھی بات ہے، اور پی ٹی سی ایل کے پینشنرز جو ہیں، جو ہر سٹیج پہ کوشش کر رہے ہیں، ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں، اور انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں سرخرو کرے، اور انہیں میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے، اور آپ کے پاس اس وقت عدالتی چارہ جوئی کا حق بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں نصیب کرے۔ تفصیلات آپ تک پہنچ ہی چکی ہیں، میں نے تو اپنے جذبات کا اظہار کرنا تھا۔ اور اسی طرح میں نیشنل بینک پینشنرز کی بات کروں گا کہ وہ بھی اپنے حقوق کے لیے
ثابت قدم ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینا مقصود ہے کہ 20 فروری بروز ہفتہ جنرل باڈی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ظفر صادق صاحب نے بتایا کہ وہ اجلاس جو ہے وہ 2 بجے رضا بلاک، 1 بجے رضا بلاک جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور کے پاس ہے، وہاں یہ اجلاس منعقد ہوگا، اور اس میں پھر فیصلہ جات کیے جائیں گے کہ تحریک چلائی جائے یا کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ وفاقی اور صوبائی ملازمین کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ 25% اضافہ تو ہو گیا ہے، لیکن 18 محکموں کو اس سے ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا قرین انصاف ہے، کیونکہ میں ایک دفعہ ویڈیو بھی کر چکا ہوں، 1 2 نہیں بلکہ کئی پاکستان، وہ اداروں میں جو طبقاتی فرق ہے اس پر میں بات کی تھی میں نے، اور خصوصاً پی ٹی سی ایل کے حوالے سے، کہ ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ میں مختلف قسم کے لوگ چل رہے ہیں، اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایک دوسرے کی تنخواہوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ فرق کم ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے جو 18 محکمے، جن میں دفاع کے کچھ محکمے ہیں، جوڈیشری کے ہیں، فیہ وغیرہ، جو پہلے ہی زیادہ تنخواہیں سیکریٹریٹ الاؤنس وغیرہ لے رہے ہیں، انہیں یہ اضافہ نہیں دیا جا رہا۔ اور ناظرین، وفاقی ملازمین کا تو اعلان باقاعدہ ہو گیا ہے، 1 مارچ سے انہیں اس کا اپلیکیبل بھی ہوگا، لیکن صوبائی جو ملازمین ہیں مختلف صوبوں کے، ان میں ذرا بے چینی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو پنجاب اور کے پی کے کی حد تک تو میرا خیال ہے کہ عمل درآمد ہو جائے گا، لیکن سندھ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اسی طرح بلوچستان حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اتنا عرصہ جو صبر کرنے کے بعد اب انہیں اضافہ مل رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے محکمے، بہت سے محکموں کی، پی ٹی سی ایل نیشنل بینک سے قطع نظر، بہت سے محکموں کے پینشنرز لاچار ہیں، لیکن حکومت کی ترجیحات ہی اور ہیں۔ اللہ کرے کہ حکومت کو عقل آئے اور وہ پینشنرز کو بھی انسان سمجھنا شروع کر دے۔ ناظرین، دوبارہ کہوں گا کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ یہ وہ چینل ہے جس میں ورکرز، بھٹا مزدور، غریب، امیر، تاجر، قانون، ہر ایک کی بات ہوتی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ طالب نقوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔